بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کا رکوع نمبر 2، سورہ نمل کا رکوع نمبر 6 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 2۔ اس کا مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ ہو گیا تھا، آج میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے، انہوں نے کہا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ پچھلے رکوع کا جو اختتام ہوا تھا وہ اس پر ہوا تھا کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم بالکل ناقص ہے، بلکہ یہ جان کر آخرت کے بارے میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں جو ابتدا ہو رہی ہے اس رکوع میں، یہ بتایا جا رہا ہے یہ اندھا پن کیسے ہے ان کا، بیہودہ سوالات۔ یہ سوالات یہ اس بات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آخرت کے جو منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں، یہ ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ان کا سوال کیا ہے، کہتے ہیں اذا کنا ترابا، بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی جب مٹی ہو چکے، انا لمخرجون، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ لقد وعدنا ھذا، اس کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی، نحن، ہم سے بھی، وآباؤنا من قبل، اور ہمارے باپ دادا سے بھی بہت پہلے اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی یہ تو باپ دادا سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں جی، آخرت کی زندگی اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں پیغمبر تھے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے موٹیویشن کے لیے گھڑی ہوئی تھیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہہ دیجئے زمین میں ذرا چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو مجرمین کا انجام کیسا ہوا۔ تم جو سفر کرتے ہو، جاتے ہو، بستیاں تباہ برباد تمہیں نظر آئیں گی، وہاں تاریخ کے ماہرین سے پوچھو، اپنے باپ داداؤں سے پوچھو، کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا باپ دادا سے نقل در نقل ہوتی چلی آ رہی ہوتی ہیں، تمہیں بتائیں گے کہ یہ بستیاں کیوں تباہ ہوئی ہیں۔ آسمانی کتابوں سے پوچھو، یہود و نصارہ سے پوچھو، تو ان سے عبرت حاصل کرو۔ ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا۔ ولا تحزن علیہم، پھر نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے بیہودہ سوالات پر آپ غم نہ کیجیے۔ لا تحزن علیہم، ان پر آپ غم نہ کریں۔ غم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھئی مجھے فلاں پر غم ہو رہا ہے کہ وہ دین میں کیوں نہیں آ رہا، تو اے نبی آپ ان پر غم نہ کریں۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو آپ کے خلاف یہ تدبیریں کر رہے ہیں اس سے تنگی میں بھی نہ آئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب ان کے پاس یہ جواب نہیں ہوتا نا، اور قرآن نے جو جواب دیا کہ بھئی دیکھو کھنڈرات تمہیں نظر آئیں گے، بستیاں الٹی بھی نظر آئیں گی، تو پھر یہ اگلا اعتراض کیا کرتے ہیں، اچھا مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اگر دعوے میں سچے ہو تو اس کی ڈیٹ بتاؤ نا، یہ قیامت آئے گی کب، مردے کس تاریخ کو زندہ ہوں گے دوبارہ۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کی تاریخ تو مجھے معلوم نہیں ہے کب آئے گی، لیکن اتنی بات ضرور معلوم ہے کہ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہ جس عذاب کا تم وعدہ تم جلدی مچا رہے ہو نا، اس کا کچھ حصہ عن قریب تمہیں مل جائے گا۔ یہ جو اللہ جب عصا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، امید ہے، تو اس کا معنی حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا کہ امید ہے کہ یہ جلدی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اللہ کہاں، یہ اللہ کو تو یقین ہوتا ہے کسی بات کا کہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو یہ ہماری زبان میں، ہمارے محاوروں میں اللہ تعالیٰ، یعنی زبان کا مطلب ان محاوروں میں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، انہی میں اللہ کلام کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ جب عصا کہہ دے نا کہ امید ہے، تو اس کا مطلب یقین ہے۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد امید ہے کہ کچھ حصہ اس عذاب کا تمہیں دنیا میں ہی مل جائے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ تو غزوہ بدر میں اور خندق میں اور مختلف لڑائیوں میں، پھر فتح مکہ میں، وہ اللہ نے دکھا دیا ان کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب لوگوں پر بڑا فضل والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی کتنا فضل والا ہے کہ ایسی بیہودہ باتیں یہ کر رہے ہیں، پھر بھی فوراً عذاب نہیں دے رہا، بلکہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، پھر نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تیرا رب ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے نا، اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو باتیں یہ ظاہر کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، تو اللہ خود ان سے انتقام لے لے گا۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان کی باتیں تو کیا، زمین اور آسمان میں کوئی بھی چھپی ہوئی چیز ایسی نہیں ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو ہر چیز کا اللہ کے پاس علم ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اب دو قسم کے کافر تھے نا، ایک اہل کتاب اور ایک مشرکین۔ مشرکین کا جرم تو شرک تھا۔ اہل کتاب کے بارے میں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس قرآن کی طرف آؤ، تم جو باتیں کرتے ہو نا، جو تمہارے اختلافی مضامین ہیں، ان میں سے اکثر کو قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔
بنی اسرائیل میں کیا کیا اختلافات چلتے تھے. ظاہر ہے ان کے بھی 20 فرقے بنے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے، تو ان میں جو حق بات تھی قرآن اس کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے قرآن رحمت ہے. تو بنی اسرائیل بھی اگر اس قرآن کی طرف آ جائیں تو ان کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہ قرآن ان کے حق میں رحمت ثابت ہوگا. اور یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو غلط بات ہے اس کو غلط کہہ رہا ہے، اور جو حقیقی بات ہے، جتنی صحیح بات ہے، اس کو قرآن وضاحت کر رہا ہے اس کی. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اور بے شک تیرے رب اپنے حکم کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یعنی عملی فیصلہ جو قیامت کے دن ہوگا یا میدان جہاد میں دنیا میں ہو جائے گا. تو دلائل کی دنیا میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ عملی فیصلہ بھی کر دے گا. کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست غالب ہے اور علم والا ہے. وہو العزیز العلیم، زبردست غالب ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. فتوکل علی اللہ، لہذا یہ ساری باتیں بتا کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں. انک علی الحق المبین، آپ واضح حق راستے پر ہیں. انک لا تسمع الموتى، اور یہ لوگ جو سنتے نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء، اور بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ بھی رہے ہوں، پیٹھ پھیر کے جا بھی رہے ہوں. تو جو نہیں سننا چاہتا آپ اس کو نہیں سنا سکتے. ان کی مثال مردوں کی ہے کہ جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، مردے کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرنا، تو یہ بھی مردوں ہی کی طرح ہیں. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نہیں نکال سکتے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اے نبی آپ صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی لانا چاہتے ہیں، ان میں یہ طلب ہے کہ ہمیں حق ملے تو ہم مان لیں اس کو. فہم مسلمون، پس وہ فرما بردار بن جاتے ہیں. تو جو ایمان لا کے فرما بردار بن جاتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو تو آپ سنا سکتے ہیں. جو ضدی اور ہٹ دھرم ہے، سننا ہی نہیں چاہتے، تو ان کی مثال مردوں کی سی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری جو نشانیاں ہم نے بتایا کہ قیامت آئے گی، تو قیامت کی تاریخ تو اللہ نہیں بتا رہے، لیکن قیامت کی کچھ نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. مشرکین بار بار کہہ رہے ہیں کب آئے گی، تو اللہ نے بتایا کہ ایک نشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی اس کی قیامت سے پہلے ہی. اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، تو ان نشانیوں کے بعد پھر ایمان معتبر نہیں ہوگا. انہی میں سے ایک بڑی نشانی اللہ نے بیان کی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب اللہ کا قول ان پر ثابت ہو جائے گا. وہ قول کیا، یعنی اللہ کی حجت ان پہ ثابت ہو جائے گی، اور عذاب ان پر ثابت ہو جائے گا. قول کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، یعنی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ قیامت آنے والی ہے، یہ بھی اللہ کا قول ہے، یا حجت ان پر ثابت ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں. جب اللہ کا قول ان پر ثابت ہو جائے گا نا، ظاہر اس آیت میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ قول جو علامات ساعہ سے متعلق ہے، قیامت کی نشانیوں سے متعلق اللہ کا قول ہے نا کہ میں نشانیاں پہلے دکھاؤں گا، تو یہ والا قول جب ثابت ہو جائے گا تو ایک بڑی نشانی ظاہر ہوگی. وہ کیا؟ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، کہ ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو لوگوں سے کلام کرے گا. اور کلام کیا کرے گا؟ بِأَنَّ، یعنی با محذوف ہے یہاں، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہماری آیات سے مراد اللہ کی آیات پر. تو وہ جانور کلام کرے گا، لوگوں سے شکوہ کرے گا یا شکایت کرے گا لوگوں سے کہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں. تو کتنی بڑی اللہ نے نشانی دکھا دی ہے. حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے کہ ایک زمین سے ایک دابہ نکلے گا، جانور پوری دنیا میں پھرے گا اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا. تو یہ ایک معجزہ ہوگا اسلام کا، کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. جب یہ چیز ظاہر ہوگی تو لوگ حیران ہوں گے اور کہیں گے یہ تو قرآن میں بہت پہلے لکھا ہوا تھا، اور آج یہ جانور نکل کے انسانوں کی طرح کلام کرے گا، اور وہ شکایت کرے گا کہ لوگ اللہ پہ یقین نہیں کر رہے. تو اس لیے اللہ نے گویا بزبان حال کہے گا مجھے اس لیے اللہ نے دنیا سے، زمین سے نکالا ہے تاکہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین کر لیں. تو اب یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ حدیث میں ہمیں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی، بس اتنا ہی ملتا ہے کہ ایک دابہ نکلے گی، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا نا تو اس سے پہلے یا بعد میں ہوگا یہ واقعہ، یعنی اس کے قریب ہی ہے. تو اس میں کیا حکمت ہے کہ بھی زمین سے دابہ نکالا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے حکمتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، اصل تو ایک معجزے کا ظہور ہوگا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اپنا ذوق ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ زمین سے، مٹی سے ایک جانور پیدا کر کے یہ بتائیں کہ چونکہ جو الحاد اور ایتھیزم دنیا میں پھیل رہا ہے نا، خدا کا انکار، یہ جو ایوالو ہونے کا جو ایک تھیوری ہے کہ یہ سب چیزیں ایوالو ہوئی ہیں، ڈائریکٹ مٹی سے نہیں بن سکتی.
شاید اس نظریے پہ بھی رد کرنا مقصد ہو، کیونکہ آج اس طرح کی بحثیں اسلامی مذہبی اسکالرز میں بھی آ رہی ہیں کہ آدم علیہ السلام ڈائریکٹ مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، اگر آدم ہیں بھی تو ہو سکتا ہے وہ کروڑوں اربوں سال میں بندر سے جو پہلی نسل وجود میں آئی ہو انسانوں کی وہ آدم ہو، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اور پھر اس پر بھی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں آج کل کہ آدم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی ان کو آدم سے بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا، حالانکہ قرآن میں ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ سورہ نساء کے شروع میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اللہ نے تمہیں ایک جان آدم سے بنایا اور اسی آدم سے اس کی زوجہ حوا کو بنایا، جس کی حدیث میں تفصیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا۔ تو ایک انسان آدم ڈائریکٹ مٹی سے بنے ہیں، ان کے باپ دادوں میں کوئی جانور نہیں ہے، کوئی ان کے ایسا نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن نے ایک اور جگہ مثال دی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں تو وہ گویا خدا معاذ اللہ ان کا باپ ہے، تو معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے جیسے آدم کی مثال، خلقہ من تراب، آدم کو تو مٹی سے بنایا، یعنی نہ ان کے باپ تھے نہ ماں تھی، تو ڈائریکٹ مٹی سے بنا دیا، تو جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہو رہا ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، تو جو جس کی ماں ہے باپ نہیں ہے وہ خدا کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو بہترین مثال دی ہے قرآن مجید نے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں نا، جو غیر مسلموں کو اور اس طرح کے سیکولر لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی قرآن میں دائیں بائیں بہت ہی دور بعید کی تعویلات کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ ڈائریکٹ مٹی سے بنا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کائنات کو بھی تو عدم سے وجود میں لے کر آیا نا، وہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے کائنات کو اپنے ارادے سے بنا دیا، اس کے بعد جو بھی ہوتا رہا، لیکن جو پہلی دفعہ بن گئی وہ تو کن فیکن کی طاقت سے بنی ہے۔ تو ویسے بھی اگر یہ ایوالو ہو کے آدم علیہ السلام بنے ہوتے تو اکیلے آدم نہ ہوتے، کروڑوں انسان ہوتے، لاکھوں انسان ہوتے جو ایوالو ہوتے اس شکل میں آ گئے ہوتے۔ تو اس لیے یہ نظریہ قرآن کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو اسی بیس پر خدا کے انکار کی طرف لوگ جاتے ہیں، اللہ کے انکار، یعنی جو چیز اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی اسی کا جب انکار کر دیا تو پھر اللہ کا وجود ہی مشکوک ہو گیا۔ تو اس لیے عین ممکن ہے کہ اس وقت یہ ایتھیزم اور الحاد عروج پر ہو تو اللہ لوگوں کو دکھا دیں کہ دیکھو میں ایسے زمین سے ایک جانور کو پیدا کر رہا ہوں، اس میں دو کمالات ہوں، ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہو رہا ہے، زمین سے نکل رہا ہے، اور دوسرا وہ انسانوں سے کلام بھی کر رہا ہے، جانور ہو کے بھی انسان سے کلام کر رہا ہے، وہ بالکل انسانوں کی طرح باتیں کرتا پھر رہا ہے، اور بات بھی کیا کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف، کہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ ایک حکمت معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں جو علامتیں ظاہر ہوں گی ان علامتوں میں سے ایک زمین سے جانور کا نکل کے پوری دنیا میں گشت کرنا، پھرنا اور لوگوں سے بات چیت کرنا۔ آگے حدیث میں اور بھی اس کی ڈیٹیل ہے مزید، وہ پھر کیونکہ تفسیر پھر ہماری رہ جاتی ہے، اس لیے وہ پھر میں الگ بیانات میں اس کو انشاءاللہ موضوع کا حصہ بناؤں گا، تفسیر کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا، اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ نمل کا رکوع نمبر 7 اور رکوع نمبر 3 20ویں پارے کا، اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جب ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک جماعت کو، فوج جماعت کو کہتے ہیں، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، یہ جماعت ان لوگوں میں سے ہوگی جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس یہ لوگ روکے جائیں گے، حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب یہ آ جائیں گے، قالا، تو کہے گا اللہ ان سے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کا انکار کیا تھا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جبکہ تم نے ان آیات کا علم کے لحاظ سے احاطہ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے علم کے لحاظ سے احاطہ، اس کا مطلب جبکہ تمہیں اس کے بارے میں کوئی معلومات تھی ہی نہیں، تو معلومات حاصل لیے بغیر ہی تم نے انکار کر دیا تھا، یہ مطلب ہے۔ اب ماذا کنتم تعملون، یا بتاؤ تم اور کیا کر رہے تھے، پھر تم اور کیا کچھ کر رہے تھے، تم میری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ استئناف کے لیے، کا اصل معنی تو ہوتا ہے یا، جس کو اردو میں اور کہتے ہیں، لیکن ایک منقطعہ کہلاتا ہے کہ وہ استئناف کلام کے لیے ہوتا ہے، اس کا پچھلے کلام سے ربط نہیں ہوتا، تو اس کا ترجمہ ہم یا سے نہیں کرتے، اس کا ہم ترجمہ پھر اور سے کرتے ہیں کہ اور کیا کیا کر رہے تھے تم، کیا کیا برے اعمال کر رہے تھے تم۔
ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور ان پر اللہ کا قول ثابت ہو جائے گا، یعنی عذاب کا قول، بما ظلموا، اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، فہم لا ینطقون، پس آج یہ بولنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ الم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے بنایا ہے رات کو، لیسکنوا فیہ، کہ تاکہ اس میں سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو مبصر، دیکھنے کی چیز بنایا، جس میں نظر آتا ہے ان کو، چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن صور میں پھونکا جائے گا، ففزع، فزع یفزع، فزعن کا معنی ہوتا ہے گھبرانا، بے ہوشی کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل اس کا مطلب گھبرانا۔ ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو گھبرا جائیں گی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ بعض حضرات نے دونوں معنی کی رعایت کر کے یوں ترجمہ کیا ہے کہ گھبرا کر بے ہوش ہو جائے گی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، الا من شاء اللہ، سوائے اس مخلوق کے جس کو اللہ چاہے، یعنی جو بے ہوش نہ ہو، جیسے چند فرشتے ہیں ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے۔ وَكُلٌّ، اور تمام کی تمام مخلوق، اتوہ، اس کے پاس آ جائیں گے، داخرین، فرما بردار ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور اے مخاطب تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو، تحسبها، تو گمان کرتا ہے ان پہاڑوں کے بارے میں، جامدتن، کہ وہ جمے ہوئے ہیں، وہی تمر، جبکہ یہ چل رہے ہوں گے، مرہ یمر، مرورن کا معنی گزرنا، تو یہ گزر رہے ہوں گے، مر السحاب، بادلوں کی طرح کا چلنا، یعنی بادلوں کی طرح یہ بکھرے ہوئے ہوں گے۔ صنع اللہ الذی، یہ کاریگری ہے، صنع اللہ، صنعت کاریگری کو کہتے ہیں۔ صنع اللہ، یہ اللہ کی کاریگری ہے، الذی، وہ اللہ، اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوط اور مناسب بنایا۔ اتقان کہتے ہیں کسی چیز میں احکام، یعنی مضبوط کر دینا، اس کو بہت ہی مناسب انداز سے بنا دینا، مناسب بنا دینا۔ تو یہ کاریگری ہوگی اس ذات کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، یعنی کائنات کی ٹوٹ پھوٹ جو ہوگی یہ اس ذات کی طرف سے ہوگی جس نے کائنات کو مضبوط بنایا، پہاڑوں کو، ہر چیز کو ایک مناسب بنایا، وہی توڑ پھوڑ دے گا سب چیزوں کو۔ انہ خبیر بما تفعلون، وہ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنتی، جو نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس نیکی سے زیادہ ہے، یعنی اس کا بدلہ۔ وہم من فزعن، اور یہ لوگ گھبراہٹ سے، من فزعن یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، آمنون، امن میں ہوں گے، یعنی ان پہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آئے گا، فکبت وجوہہم، کبا یا کبو کا معنی اوندھے منہ ڈال دینا کسی کو، الٹا کر دینا کسی کو، تو کبا یہ فعل مجہول ہے، ان کے چہروں کو اوندھا کر دیا جائے گا، فی النار، آگ میں، یعنی اوندھا، چہرے کو الٹے کر کے، اوندھا کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہل تجزون، نہیں بدلہ دیا جا رہا تمہیں، الا ما کنتم تعملون، مگر ان اعمال کا جو تم کر رہے تھے۔ انما امرت، یہاں قل محذوف ہے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، انما امرت، مجھے تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدہ، بلد شہر کو کہتے ہیں، بلدہ ایک شہر، ہذہ البلدہ، اس شہر کے رب کا، یعنی مکہ مراد ہے، کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، وہ رب جس نے اس شہر کو احترام والا بنا دیا۔ حرم یحرم تحریماً کا معنی حرام کرنا بھی ہوتا ہے، محترم بنانا بھی ہوتا ہے۔ جس نے اس مکہ کے شہر کو محترم بنا دیا، مجھے تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، صرف اسی کی عبادت کروں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو ہدایت پائے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ صرف اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوگا، فَقُلْ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، أَرَى يُرِي إِرَاةً، عن قریب وہ تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، تم ان نشانیوں کو پہچان جاؤ گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ آسان ترجمہ ہے، تفسیر بھی آپ نے سمجھ ہی لی ہے، پھر بھی میں اس کو کر دیتا ہوں کمپلیٹ۔ تو یعنی سورہ نمل کا جو آخری رکوع ہے اس کی تفسیر میں کر رہا ہوں، اور تیسرے رکوع 20ویں پارے کا۔
اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں، سب سے پہلے رکوع میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کا آخرت کے بارے میں علم نہیں ہے، پھر ان کے بیہودہ اعتراضات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اللہ پہ توکل کریں، آپ اندھے بہروں کو نہیں سنا سکتے، جو ہدایت چاہے گا اس کو آپ کی بات سمجھ میں بھی آئے گی اور وہ عمل بھی کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک نشانی بیان کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں جلدی آئے قیامت، تو قیامت سے پہلے علامتیں آئیں گی، لیکن ان علامتوں کے آنے کے بعد پھر ایمان معتبر نہیں ہوگا، ایمان معتبر نہیں ہوگا، نہ کسی گناہگار کی توبہ معتبر ہوگی، جیسے کہ قرآن میں ہم یہ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ تو ایسی نشانیوں میں ایک زمین سے جانور کا نکلنا بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب قیامت آئے گی تو اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیسے ہوگا کیا قیامت کے دن۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، فرمایا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک جماعت کو، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو جماعت در جماعت جو ہے نا جہنم میں اونھے منہ پھینکے جائیں گے، تو بڑی بڑی جماعتیں لائی جائیں گی، فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو روکا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا، روکا جا رہا تھا، اتنے بڑے بڑے لشکر ہوں گے کہ پچھلے اور اگلوں کو ملانے کے لیے اگلوں کو روکا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے حتیٰ اذا جاؤ، جہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، یعنی جہنم کے قریب آ جائیں گے، قال اکذبتم بآیاتی، اللہ کہے گا کیا تم نے میری آیات کا انکار کیا تھا، ولم تحیطوا بہا علما، جبکہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں تھا۔ بہت سے کافر ایسے ہیں نا جو غور ہی نہیں کرتے اور انکار کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو جب کسی چیز کی نالج ہی نہیں ہے تو آپ توقف تو اختیار کر سکتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور وہ ویسے ہی کہنا شروع کر دے اسلام غلط ہے، بھائی تمہیں پتہ کیا ہے کہ اسلام ہے کیا؟ یا آج ہمیں کسی کے بارے میں نالج ہی نہیں ہوتی لیکن ہم تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے کہ جب کوئی نالج ہی نہیں ہے آپ تبصرے کر رہے ہو۔ تو بہت سے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں نہ قرآن پڑھا، نہ قرآن کے بارے میں کچھ معلومات، ان کو بس ایک ضد اور ڈھر دھرمی میں سنتے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے کافروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں تھا تو تم نے کیسے انکار کر دیا؟ ام ماذا کنتم تعملون، یا اور تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، یعنی ان اعمال کا تم بتاؤ جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو، تکذیب کے علاوہ جو کچھ کرتے رہے ہو۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا، اللہ کہتے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے جو یہ برائیاں کر کے آئے ہیں دنیا میں، ہمارا قول ان پر واقع ہو جائے گا۔ وہ قول کیا تھا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہ والی بات ہماری ثابت ہو جائے گی۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پس آج یہ بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہاں بات سے مراد ہے معقول بات، تو ورنہ تو جہنم میں چیخ و پکار بھی ہوگی اور وہ اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے۔ یہاں مراد یا تو یہ ہے کہ اول تو وہ اتنے مبہوت ہو جائیں گے کہ بات نہیں کر سکیں گے، بعد میں پھر وہ بات کریں گے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی معقول بات ان کی زبان پہ نہیں ہوگی۔ یعنی عدالت میں جب لایا جاتا ہے نا تو جج موقع دیتا ہے کہ آپ بھی بات کریں، تو اگلا کہتا ہے میں کیا بات کروں بھائی، تو میرے پاس تو بات کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، پھر چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے۔ تو اس چیخ و پکار کو بات نہیں کہا جاتا۔ تو جہنم میں جو بات ہوگی یا جہنم میں جانے سے پہلے جو چیخ و پکار ہوگی وہ والی بات نہیں ہے جس کو معقول بات سمجھا جائے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اپنا عذر پیش کرنے کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری کتنی نشانیاں ہیں جن سے تم دن رات اعراض کرتے ہو، تو اس کی طرف اللہ توجہ دلا رہے ہیں۔ اولم یروا انا جعلنا اللیل، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے رات بنائی، لیسکنوا فیہ، جس میں یہ سکون حاصل کریں۔ تو یہ خود بخود تھوڑی ہے سارا نظام، دن اور رات کا نظام، یہ تمہاری باڈی اور تمہاری نیچر کے لحاظ سے سب کچھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے رات بنائی جس میں یہ سکون حاصل کرتے ہیں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن دیکھنے والا بنایا ہے جس میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس دن کی اپنی ویلیو ہے، رات کی اپنی ویلیو ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، تو جو چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سب کافی ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، پھر اللہ قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پہلا جو سور ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے وہ گھبرا کر بے ہوش ہو جائے گی۔ اور روحیں بھی، حدیث میں آتا ہے نا، جیسے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ روحیں بھی جو ہے نا قبروں میں وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی، ان کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے۔ الا من شاء اللہ، ہاں وہ مخلوق جس کو اللہ چاہے۔ تو وہ کون سی مخلوق ہے؟ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 4 فرشتے، جبریل، اسرافیل، میکائیل اور ایک اور فرشتے ہیں غالباً موت کا فرشتہ،
تو یہ چند فرشتے ہوں گے جن کو جو زندہ رہ جائیں گے، پھر حدیث میں آتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے دے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور یہ سارے اللہ کے سامنے آئیں گے فرما بردار بن کے حساب و کتاب کے لیے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور اے مخاطب تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو ان کو سمجھتا ہی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، لیکن جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا تو یہ روئی کے گالوں کی طرح، یعنی بادلوں کے جو بادل جیسے ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہوا میں تیر رہے ہوں گے ہلکے ہو کے، اتنے بڑے دھماکے ہوں گے اور اتنی بڑی تباہی آئے گی زمین پہ۔ کیوں؟ صنع اللہ، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ صنع کہتے ہیں جو بڑے محنت سے کوئی کام کیا جاتا ہے نا، اس کے نتیجے میں کوئی مصنوعات وجود میں آتی ہیں، کوئی پروڈکٹ وجود میں آتی ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ میرا کام ہے، میری کاریگری ہے۔ الذی، یہ وہ اللہ ہے، اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو بڑا مضبوط بنایا، یعنی میں نے ہی اتنا مضبوط بنایا کہ پہاڑ ہلتے نہیں ہیں اور میں ہی ان کو بادلوں کی طرح ہلانا شروع کر دوں گا، تو یہ میری کاریگری ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، اور یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ دوسرے سور کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کو اس نیکی سے زیادہ ملے گا، جس کا کم سے کم درجہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ، اور یہ لوگ گھبراہٹ سے، یومئذ، جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی دوسرا سور، آمنون، امن میں ہوں گے۔ اس کو فزع اکبر کہتے ہیں، جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، جو بڑی گھبراہٹ ہے نا اس سے وہ محفوظ ہوں گے۔ جو نفخہ ثانیہ کے وقت میدان حشر میں جو گھبراہٹ ہوگی اور پریشانی ہوگی، تو اللہ کے بہت سے مخصوص بندے ایسے ہیں جو اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کے چہروں کو اوندھا کر کے آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہاں تو اللہ نے ایک اجمالی بات کی ہے، جو نیکی لائے گا تو کامیاب اور جو برائی لائے گا وہ ناکام۔ تو مراد یہی ہے کہ کامل درجے کی برائی اور کامل درجے کی نیکی۔ باقی بیچ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی اور برائیاں دونوں لے کر آئیں گے، تو جس میں جتنی برائی اور نیکی کا عنصر ہوگا اس کو اسی حساب سے جزا دی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ان اعمال کا جو تم کرتے رہے ہو۔ اب یہ صورت ختم ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بھی بیان کر دیں، کیونکہ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ نہ اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں، نہ اس کے احسانات کو مانتے ہیں، نہ اس کے کمالات کو مانتے ہیں، اور ان سب باتوں کی بیس پر آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آخرت کے بارے میں بھی بتایا اور اس کی ہولناکیوں کا بھی بتایا۔ اب خلاصہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کا دعویٰ ہے کیا، اسلام چاہتا کیا ہے کہ لوگ کس طرف آ جائیں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک خدا کی بندگی پہ آ جائیں۔ تو اس مضمون کو اس صورت کے آخر میں خلاصے کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انما امرت، مجھے تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدہ، اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ نے محترم بنایا، یعنی مکہ، اس مکہ کے رب کی میں صرف عبادت کروں گا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے حساب دینا ہے قیامت کے دن، ان ہولناکیوں سے بچنا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور وہ رب ایسا ہے جو عبادت کا مستحق بھی ہے، حکم بھی دے رہا ہے اور وہ لائق بھی اسی کا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ سب کچھ اسی کا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں فرما بردار بن کے رہوں، یعنی اپنے عقیدے کو بھی درست کر لوں، اپنے عمل کو بھی درست کر لوں، عقیدہ بھی وہ جو اللہ نے حکم دیا اور عمل بھی وہ جس کا اللہ مجھے حکم دے رہا ہے۔ اسلام کہتے ہیں پریکٹیکلی یعنی ایمان والا بن جانا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو مجھے یعنی عقیدے کا بھی حکم دیا گیا کہ صحیح کروں اور عمل کا بھی، اور ساتھ ساتھ تبلیغ کا بھی حکم دیا ہے، تو میں تو یہی کام کرتا رہوں گا۔ وہ تبلیغ کیا ہے؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، تو میں قرآن سناتا رہوں جو مجھ پہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو ہدایت پا جائے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت حاصل کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو گمراہ ہو جائے گا، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اور آخر کی آیت کو جو ختم کیا جا رہا ہے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اور اس بات کے ساتھ کہ جیسے قیامت کی نشانیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، تو اللہ اسلام کے اور قرآن کے برحق ہونے کی مزید نشانیاں دکھاتا رہے گا تمہیں، تو اور تم پہچانتے رہو گے ان نشانیوں کو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ نبی کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اپنی نشانیاں عنقریب تمہیں دکھائے گا۔ چنانچہ جب سے اسلام آیا اللہ کی نشانیاں
نظر آتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ غزوہ بدر کی بھی نشانی تھی، غزوہ خندق کی بھی نشانی تھی، صلح حدیبیہ میں پھر فتح مکہ، اس کے بعد جو فتوحات ہوئیں، جو معجزے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئے، جو اہل اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوئیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ ہوں گی آگے چل کے، تو یہ ساری نشانی اللہ تمہیں دکھاتا رہے گا، تم ان کو پہچانتے رہو گے۔ پھر جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی ہدایت لائے گا، نہیں ہوگی نہیں لائے گا۔ وما ربک بغافل عما تعملون، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے، لہذا اپنے عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ ہماری سورہ نمل بھی مکمل ہو گئی۔ اب ہم شروع کریں گے سورہ قصص، اور سورہ قصص کا پہلا رکوع اور 19ویں پارے کا چوتھا رکوع انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ حسب معمول اس رکوع کا 20ویں پارے کا چوتھا رکوع اور سورہ قصص کا پہلا رکوع، حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ یہ صورت بھی بڑی دلچسپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، اس کا پہلا حصہ اللہ نے، پوری سیرت کا پہلا حصہ اللہ نے اس رکوع میں، اس صورت میں بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک کتاب کی جو واضح کتاب ہے۔ نتلو علیک، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی خبر، بالحق ٹھیک ٹھیک، حق کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ ان فرعون، بے شک فرعون جو تھا، علا فی الارض، زمین میں اس نے تکبر کیا تھا۔ علا یعلو علوًا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، تو علا فی الارض کا معنی زمین میں بلند ہونا چاہتا تھا، یعنی تکبر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، یہ سب اس کے معنی میں داخل۔ علا کا اصل معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے بنا رکھا تھا اس زمین کے اہل کو، زمین سے مراد ہے ارض مصر، مصر کے اہل کو، شیعاً ٹکڑے ٹکڑے، شیعہ جماعت کو کہتے ہیں، شیعاً اس کی جمع ہے، شیعہ جماعت، اور شیعہ اس کی جمع، یعنی ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ وہ ٹکڑے کیا تھے؟ آگے اسی کی تذکرہ آ رہا ہے قرآن میں، یستضعف طائفة منہم، کمزور بنا رکھا تھا ان میں سے ایک جماعت کو، یعنی اس ایک الگ ٹکڑا بنا لیا تھا جو غلاموں کی جماعت ہے، اور ایک ایسی جماعت ٹکڑا بنا لیا جو سپیریئر ہے، جس نے ان پر ظلم کرنا ہے۔ یستضعف طائفة منہم، انہی میں سے ایک جماعت کو اس نے کمزور بنا رکھا تھا۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ استحیاء حیات سے، حیات زندگی سے، استحیاء کسی کی زندگی چاہنا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور بیٹوں کو قتل کرتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ ونرید، اور ہم ارادہ کر رہے تھے، ان کہ نمنا، کہ ہم احسان کریں، منا یمنو، مننا یمنونو کی طرح، منا علیہ کا معنی احسان کرنا، یا منان ہے نا اللہ کا نام احسان کرنے والا، ان نمنا نضربو کی طرح ہے، ننصورہ کی طرح، ننصورہ ان ننصورہ، کہ ہم احسان کریں، علی الذین، ان لوگوں پر، استضعفوا فی الارض، جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ہم ان پر احسان کریں، ونجعلہم ائمۃ، اور بنا دیں ہم ان کو امام، امام کی جمع ائمہ، یعنی ہم نے ارادہ کر لیا کہ جو کمزور لوگ ہیں زمین میں ہم ان پر احسان کریں، اور کیا احسان کریں کہ ہم ان کو زمین کا امام بنا دیں، ونجعلہم الوارثین، اور ہم انہی کو زمین کا وارث بنا دیں، ونمکن لہم فی الارض، اور ہم ان کے لیے زمین میں مضبوط ٹھکانہ دے دیں، مکن یمکن تمکیناً کا معنی ٹھکانہ دینا، ونریا، اور ہم دکھا دیں، فرعون و حامان و جنودہما، فرعون کو اور اس کے وزیر حامان کو، اور ان دونوں کے لشکروں کو ہم دکھا دیں، منہم، اس کمزور قوم سے وہ کچھ دکھا دیں، ما کانوا یحذرون، جس سے وہ پہلے سے ڈرا کرتے تھے۔ حذر یحذرو، حذرن کا معنی ڈرنا، بچنا، پہلے سے ان کو کچھ خوف تھا کہ اس قوم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ہم دکھا دیں جو ان کو پہلے سے ایک خوف تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ، ارضع یرضع ارضاعا، دودھ پلانا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، امر آئے گا ارضعی، ارضع مذکر کے لیے، ارضعی مؤنث کے لیے، ارضعی ہی، کہ اے موسیٰ کی ماں دودھ پلا تو ہی اس موسیٰ کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب تو ڈرے اس کے اوپر، یعنی تجھے خوف ہو جائے اپنے بچے پر، خاف یخاف، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، القى یلقی القان، تو ڈال دے اس کو، فی الیمی، دریا میں، ولا تخافی، اور مت خوف کر، ولا تحزنی، اور نہ غم کر،
خوف مستقبل کی چیزوں سے ہوتا ہے اور حزن جو ہے ماضی کی چیزوں سے. یعنی مستقبل کی بات کبھی سوچ کے خوف نہ کر، اور جو اس عمل کے بعد تجھے غم ہوگا ماضی کے کام پر کہ بچہ تجھ سے جدا ہو گیا، اس جدائی پر بھی تو غم نہ کر. کیوں؟ انا بے شک ہم رادوہ، ردا یردو ردن لوٹانا، رادن اصل میں راددن ضاربن کی طرح، اور جمع آئے گی رادونا، اور جب اس کو مضاف کیا تو نون غائب ہو جاتا ہے، نون گر جاتا ہے. تو انا رادوہ بے شک ہم لوٹا کے رہیں گے اس بچے کو، الی کی تیری طرف، وجاعلوہ جاعلونا سے، اور ہم بنا کے رہیں گے ہو اس بچے کو من المرسلین پیغمبروں میں سے. فالتقطہ التقط یلتقط التقاطا کا معنی اچکنا، اچک لیا اس بچے کو آل فرعون، فرعون والوں نے، لیکون لہم تاکہ ہو جائے یہ بچہ لہم ان کے لیے عدواً دشمن، وحزناً اور غم یعنی غم کا سبب. تو یہ لام عاقبت کی لام کہلاتی ہے، یعنی اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ یہ ہمارا دشمن بنے، یعنی اٹھا لیا جس کا انجام یہ ہونے والا تھا کہ یہ بچہ ان کے لیے غم اور غم کا سبب بن جائے اور دشمن بن جائے. تو اس لام کو کہتے ہیں لام عاقبت، یعنی یہ انجام رزلٹ اس کا یہ ہونے والا تھا. ان فرعون بے شک فرعون، و حامانا اور حامان، و جنودہما اور ان دونوں کے جو لشکر تھے، کانوا خاطئین بے شک گنہگار لوگ تھے وہ. وقالت امرأۃ فرعون اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرہ آنکھوں کی، یعنی قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو. یہ ہے نا سورہ فرقان میں لفظ گزرا ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی یہ ہوا ضمیر محذوف ہے کہ ہوا قرۃ عین لی، کہ یہ بچہ جو ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لی میرے لیے بھی، ولکا اور تیرے لیے بھی. لا تقتلوہ اس بچے کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا یا ہم ٹھہرا لیں اس کو اولاد، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں. وہم لا یشعرون اور ان کو شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فارغا، اصبح یصبح اصباحاً کا معنی ہو جانا، ہو گیا موسیٰ کی ماں کا دل فارغ، بے چین، صبر سے خالی. موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہو گیا. ان کادت لتبدی، میں نے بتایا تھا نا ان کے بعد جب لام آ رہا ہو تو یہ انا کے معنی میں ہوتا ہے. یقیناً کادا یا کادو کا لفظ بھی کئی بار آ چکا ہے، کسی کام کا عنقریب یعنی ہونے والا ہونا. کاد الزید یموت، قریب ہے کہ زید مر جائے. تو ان کادت ماضی کا صیغہ ضربت کی طرح، ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ، تبدی ابدا یبدی ابدان کا معنی ظاہر کرنا، قریب تھا کہ وہ ماں ظاہر کر دیتی بھی اس بچے کو، یعنی بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی یعنی بے صبری میں. لولا اربتنا علی قلبہا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم اس کے دل پر باندھ لیتے یعنی رسی باندھ لیتے، اگر ہم اس کے دل پہ رسی نہ باندھتے، یہ رسی کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، یعنی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگر ہم اس کے دل کو مضبوطی سے باندھ نہ لیتے تو قریب تھا کہ وہ بے صبری میں راز اگل دیتی، لیکن ہم نے اس کے دل کو مضبوطی سے باندھ دیا یعنی صبر کی توفیق دی. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ توفیق ہم نے اس کو اس لیے دی تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے. یا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہماری باتوں پر یقین کرنے والی ہو جائے، کہ ہم نے جو کہا تھا نا کہ ہم اس بچے کو آپ کی گود میں لوٹائیں گے، تو یہ جبھی اس کو یقین آتا جب ہم اس کو صبر کی توفیق دیتے اور بچہ اس کی صبر کے بعد گود میں لوٹا دیتے. تو اس لیے ہم نے اس کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا. وقالت لأختہ، اور موسیٰ کی ماں نے کہا لأختہ موسیٰ کی بہن سے، قصیہ، قصہ یقصو قصصاً کا معنی واقعہ بیان کرنا بھی ہوتا ہے اور کسی کے پیچھے پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے. تو قصہ یقصو یعنی نصر ینصرو کی طرح، قصص یقصصو، تو قصی کا مطلب کیا ہے؟ انصری کی طرح نا، اصل میں تھا تقصو، تو امر میں تا گر جاتی ہے تو قصہ، اور جب کسی عورت سے خطاب ہو تو قصی، جیسے اضربی بھی، قصی ہی، تو پیچھے پیچھے چل اس بچے کے، یعنی اس تابوت کے پیچھے پیچھے چل، صندوق کے تابوت نہیں، صندوق کے پیچھے پیچھے چل. فبصورت بھی، بصور یبصر کا معنی دیکھنا، تو وہ موسیٰ کی بہن دیکھتی رہی بھی اس صندوق کو، عن جنوبن پہلو سے، یعنی کنارے سے دیکھتی رہی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بھئی یہ کون ہے جو اس صندوق کو دیکھ رہی، کنارے کنارے سے اس کو پہلو سے دیکھتی رہی. وہم لا یشعرون اور ان کو شعور نہیں ہوا.
فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا کہ کوئی بچی اس صندوق کو اتنے غور سے دیکھ رہی ہے. وحرمنا علیہ، اور حرام کر دی ہم نے اس بچے پر المراضع. مرضع ارضاء کہتے ہیں دودھ پلانا، مرضعہ دودھ پلانے والی، مراضع اس کی جمع. ہم نے حرام کر دیا موسیٰ پر مراضع دودھ پلانے والیوں کو، یعنی ان کے دودھ کو حرام کر دیا. من قبل پہلے سے ہی ہم نے یہ کام کر دیا کہ وہ کسی کا دودھ پیے ہی نہیں. فقالت، تو موسیٰ کی بہن کہنے لگی، ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، دلالت نہ کروں تمہاری، علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں پر، یکفلونہ، جو کفالت کر لیں گے اس بچے کی، لکم تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون. وہم لہو ناصحون کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ فرعونی اس بچے کی خیرخواہی چاہ رہے تھے، ناصح نصیحت یعنی خیرخواہی، تو وہ تو چاہ رہے تھے کہ بچہ کسی طرح اس کی زندگی بچ جائے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کلام ہو کہ ایسے ایک گھرانے کی پتہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت بھی کر لیں گے اور وہ اس بچے کے خیرخواہ بھی ہوں گے، اس کی بھرپور حفاظت بھی کریں گے. فرددناہ، پس ہم نے لوٹا دیا اس بچے کو، الی امہ، اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینہا، یہ قرۃ عین سے ہے نا، کئی تقر، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں، عینہا، اس موسیٰ کی ماں کی آنکھیں، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ یقین کر لے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں 20ویں پارے کا چوتھا رکوع اور سورہ قصص کا پہلا رکوع، اس کی انشاءاللہ تفسیر شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.